بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی جذبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے روحانی چینل پہ، اس عجائبات سے بری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بری ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر۔ احباب گرامی، آج کہ اس روحانی محفل میں آپ کے لیے الہی خزانوں کی دو چابیاں لے کے حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ اگر اس طریقے سے کہ جو کہ آگے چل کے ہم آپ کو بتانے والے ہیں، آپ نے اس نورانی عمل کو انجام دیا تو یقین کیجیے کہ آپ کی جو بھی مشکل ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ مشکل دور ہو جائے گی۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ مقصد آپ کو مل کے ہی رہے گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور دیکھنے کے بعد اگر پسند آ جائے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کا آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے، کیونکہ اس کے بعد ہی ہمارے یہ روحانی تحائف آپ کو ملتے رہیں گے اور آپ ان سے بھرپور استفادہ کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے اس نورانی اور رحمانی عمل کی طرف۔ تو احباب گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ الہی خزانوں کی یہ دو کنجیاں، یہ دو ماسٹر کیز کہ جو ہر ایک رحمت کے دروازے کو کھولنے والی چابیاں ہیں، یہ مشتمل ہے اس ذات پروردگار کی دو اسماء اعظم پر کہ جو شخص بھی ان اسماء کا ورد کرے گا انشاءاللہ لازمی طور پہ اپنے مقصد کو پالے گا، کیونکہ یہ ساری کائنات اسی ذات مطلق کا ہے اور وہی ذات ان سب کا مالک و مختار ہے۔ لیکن دوستان من، اتنا صاحب جلال و بزرگی و عظمت کے باوجود وہ ذات انتہائی مہربان اور کریم ہے۔ تو احباب گرامی، چلتے ہیں آج کے اس کراماتی عمل کی طرف کہ جس کی صرف ایک ہی شرط ہے کہ جب آپ اس عمل کے کرنے کو بیٹھیں تو اس کو سچی تڑپ کے ساتھ پڑھیں، گڑ گڑا کر اپنی حاجت طلب کریں، کم از کم اتنا تو کرنے کہ جو ایک بھکاری انسانوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا کے انہیں مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ پہ کچھ نہ کچھ رکھ دے۔ یعنی بعض ایسے بھکاری دیکھے ہوں گے آپ نے کہ انسان کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور جب تک کچھ نہ کچھ آپ سے حاصل نہیں کرتا آپ کی جان نہیں چھوڑتا، اور بعض اوقات تو سخت دل سے سخت دل، بدتر دل انسان بھی ان کے ہاتھ پہ کچھ نہ کچھ رکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس شان کریمی کا صدقہ جاؤں، وہ تو ہے ہی کریم، وہ تو ہے ہی رحیم، وہ تو ہے ہی رحمان، وہ تو ہے ہی ارحم الراحمین۔ تو پھر وہ کیسے اس شخص کو، اپنے اس بندے کو جو گڑ گڑا کر اس کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اپنے ہاتھ پھیلائے ہوا ہے، جولی پھیلائی ہوئی ہے، اور اسی کو اپنا مالک و خالق مان کے اس سے مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اس بندے کو اپنے دربار رحمت سے خالی ہاتھ لوٹائے، اسے مایوس اور نامراد رکھے؟ ہو ہی نہیں سکتا ناظرین، کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرا تو ایمان ہے کہ انسان اگر اس تڑپ کے ساتھ اس مالک حقیقی کے دربار میں ہاتھ پھیلائے تو وہ ہاتھ کبھی بھی مایوس اور خالی نہیں لوٹائے جاتے، کیونکہ اس ذات کریم کے رحمت واسع سے بعید ہے کہ وہ اپنے بندے کو بغیر عطا کیے اپنے دربار سے واپس لوٹائے۔ تو ناظرین محترم، جب بھی آپ اس عمل کا ارادہ کریں تو اسی سچے تڑپ اور یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھ جائیے کہ میں اپنی حاجت اس عطا کرنے والی ذات کے دربار سے لے کے ہی اٹھوں گا، اور جب تک مجھے نہیں دے گا نہیں اٹھوں گا، اس کے دروازے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور کیسے چھوڑ سکتے؟ ایک ہی تو دروازہ ہے، اس کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں کہ انسان اسے چھوڑ کے دوسرے کسی دروازے پہ جا کے کھٹکھٹانا شروع کرے اور فریاد کرنے لگے۔ تو جب دروازہ ہی ایک ہے، دربار بھی ایک ہے، ذات بھی ایک ہے، مالک بھی ایک ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کے کہاں جا سکتا ہے؟ تو پکڑے رہیے، چمٹے رہیے اسی دربار سے اور اپنے حاجات لے کے ہی واپس آئیے، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ تو احباب گرامی، الہی خزانوں کی دو کنجیاں،
रहमत कामिला की दो चाबियाँ, दो मास्टर कीज, गौर से सुनिए। या मालिक हो या करीम, और कीजिए ज़रा मानी पे इन दो अस्माए मुबारका की। या मालिक हो या करीम, ऐ करम करने वाले, सबसे ज़्यादा करम करने वाले, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे साहिब, मेरे मालिक। या मालिक हो या करीम, या मालिक हो या करीम, या मालिक हो या करीम। बस ये दो अस्माए मुबारका है कि इंसान जब जज्बे सादक के साथ इनका विर्द करता है तो फिर उस करीम की रहमत कामिला जोश में आने लगती है और इंसान का बेड़ा पार होने लगता है। तो मोहतरम अहबाब, ये वो दो अस्माए मुबारका है कि आप इनको जिस भी मकसद के लिए जब भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपको वो मकसद हासिल होकर रहेगा। तो एक तरीक़ा हम आपको बताते हैं, इसे गौर से सुनिए और नोट कीजिए कि जब जुम्मे की रात आए, यानी जुमेरात का दिन गुजर जाए और जो रात आए वो शब जुम्मा या जुम्मे की रात कहलाती है, तो उस रात को आप पाक व साफ़ कपड़े ज़ेब तन कीजिए, वज़ू कामिला कीजिए और किसी गोशे तन्हाई में जा नमाज बिछा के आपका जो भी मकसद है उसको मद्देनज़र रखते हुए 2 रकात नमाज नफिल अदा कीजिए। और उसके बाद वहीं जाए नमाज पे बैठे बैठे सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद होता है। और उसके बाद 11 मरतबा सूरह क़द्र, यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये पूरी सूरह मुबारका कंप्लीटली 11 मरतबा इसका विर्द करें। और उसके बाद इन्हीं दो अस्माए मुबारका का इनका विर्द शुरू कीजिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या मालिक हो या करीम, 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 या मालिक हो या करीम हो, या मालिक हो या करीम। तो इसको पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए कि जब तक आपकी 361 की तादाद पूरी नहीं होती। यानी इन दो अस्माए मुबारका का विर्द करना है आपने 361 बार, 361 टाइम्स। तो तादाद का ख्याल रखिएगा। और जब आपकी ये तादाद मुकम्मल कर चुके तो उसके बाद आपने दोबारा 11 मरतबा इन्ना अंज़लना यानी सूरह क़द्र की तलावत करनी है और आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के दोनों हाथ उठा के तलब हाजत करनी है, यानी दुआ मांगनी है। आपकी जो भी हाजत है उसके लिए उस बारगाह इलाही में इस तरह करनी है। बस इतना सा अमल है। तो अगर आपने सिर्फ उस एक शर्त को मद्देनज़र रखते हुए इस अमल को तरीक़ाकार के मुताबिक अंजाम दिया तो इंशाअल्लाह आपकी जो भी मुश्किल होगी वो दूर होगी और आपकी जो भी हाजत होगी इंशाअल्लाह वो हाजत आपकी पूरी होकर रहेगी। तो अहबाब गिरामी, इस अमल को जारी रखना है आपने 10 रातों तक। तो अहबाब गिरामी, आज के इस महफिल के लिए इतना ही। तो रुख्सत लेते हैं आपसे, लेकिन जाते जाते वही हमेशा वाली बात, वही प्यार भरा जुमला कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।